میرا شوہر بہت شکی اور ظالم تھا، بات بات پر مجھے اتنا مارتا کہ میں بے ہوش ہو جاتی۔ جب مجھے ہوش آتا تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہوتا اور کہتا میں مجبور تھا۔ ایک دن روتے ہوئے میں نے اسے کہا، تیرے ظلم سے تو اچھا ہے میں قبر میں چلی جاؤں۔ اسی رات خواب میں میری ساس آئی اور بولی، تہجد پڑھ تجھے نجات ملے گی۔ مجھے خواب کا مطلب سمجھ نہ آیا، بس فوراً وضو کر کے نماز شروع کر دی، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو شام کا وقت ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کو گرہن میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے سارا کام مکمل کر لیا تھا۔ کھانا بالکل تیار تھا اور روٹی گرم گرم اس کے آنے پر ہی پکانی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے گھر پر بھی ایک تفصیلی نگاہ ڈال لی تھی۔ سارا گھر صاف ستھرا تھا، کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے سے نہیں ہٹی ہوئی تھی، ہر چیز صاف ستھری صحیح حالت میں موجود تھی، اور میں اس وقت قدرے مطمئن ہو چکی تھی کہ آج اس سے لڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ملے گا، آج اسے مجھے مارنے کا کوئی بھی موقع نہیں ملے گا۔ میں یہ سوچ ہی مطمئن ہو گئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ گھر پر آیا تو اس وقت اس کے چہرے پر کافی تھکن کے آثار تھے اور وہ تھوڑا سا نڈھال لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے کہنے لگا، ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ میں فوراً فریج سے ٹھنڈا پانی لے کر آئی، اور جیسے ہی اس نے پانی کا گھونٹ بھرا تو ایک دم سے اس نے گلاس الٹا کر نیچے دے مارا۔ شیشے کا گلاس تھا، ایک چناکے سے ٹوٹ گیا اور سارے صحن میں کچریاں بکھر گئیں۔ میں گھبرا کر اسے دیکھنے لگی اور پوچھا، کیا ہوا، آپ نے گلاس کیوں توڑ دیا؟ وہ بولا، کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنا ٹھنڈا پانی دینا چاہیے؟ یہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ سمجھ نہیں آتی، نہ جانے کس دن تمہیں عقل آئے گی، جاہل عورت۔ میرے پلے پڑ گئی ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر میری آنکھیں بے اختیار آنسوؤں سے بھر گئی اور میں بولی، پانی تو نارمل تھا، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا۔ تبھی وہ ایک دم غصے سے اٹھا اور میرے بالوں کو پیچھے سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہنے لگا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں باہر سے تھکا ہارا کام کاج کر کے آیا ہوں، تم تو گھر میں عیش کرتی ہو، سارا دن آرام کرتی ہو، کرنے کو کوئی خاص کام نہیں ہوتے، یہی 2-4 گھر کے کام ہوتے ہیں جنہیں تم 1 گھنٹے میں نپٹا لیتی ہو، باقی سارا دن تو آرام کرتی ہو۔ ذرا خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھو، سارا دن پاس کے چھڑکیاں کھاتا ہوں، کام کاج کر کے دھکے کھاتا ہوں، اب گھر لوٹا ہوں اور پینے کے لیے مناسب پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بھڑک جائے گا کہ مجھے مارنے پیٹنے پر اتر آئے گا۔ میں ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی اور سہم گئی، میں دیوار سے جا لگی۔ وہ پھر سے میری طرف بڑھا، قریب آ کر کہنے لگا، اب آئندہ میرے آگے زبان چلائی تو تمہاری زبان گوتی سے کھینچ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا، تبھی بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تمہارا ظلم سہنے سے تو اچھا ہے کہ میں قبر میں سو جاؤں، میں مر جاؤں، اللہ مجھے اٹھا لے۔ میں نے خود کو جسے بددعائیں دے دینا شروع کر دی، اور وہ پھر سے میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، خبردار، جو آئندہ تم نے اس طرح کی کوئی بات کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ اور جا کر کھانا لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ جا کے چارپائی پر بیٹھ گیا اور میں کچن میں آ کر کھانا گرم کرنے لگی اور گرم گرم روٹی پکانے لگی، اور یہ وقت آنسو میری آنکھوں میں امڑے چلے جا رہے تھے اور میں انہیں واپس دھکیلنے کی کوشش میں بار بار اپنے تھوک کو حلق سے اتارتی، اور اس وقت میرا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا اور اس شخص کے اس رویے نے مجھے بہت زیادہ منتفق کر دیا تھا، اور میں مار کھا کھا کر اب بہت زیادہ دکھی ہو چکی تھی۔ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں یہ زندگی گزاروں، ایسی زندگی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی شادی کے حوالے سے کیا کچھ سوچا ہوا تھا اور میرے ساتھ کیا کچھ ہو گیا۔ یہ ظالم شخص میری ساری خوشیوں کو نگل چکا تھا اور میرے جینے کے سارے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھا، اس نے کھانا کھایا اور اندر جا کر لیٹ گیا۔ میں جھوٹے برتن سمیٹ کر دھونے لگی، ایک بار بھی اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لو۔ وہ کبھی بھی میری پرواہ نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اسی طرح اکڑ اور غصے میں رہتا تھا۔ اس وقت میرا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اور نہ ہی کمرے میں جانے کو چاہ رہا تھا، لیکن کمرے میں جانا مجبوری تھی۔ اگر میں نہ جاتی تو وہ پھر سے مجھے مارتا پیٹتا اور برا بھلا کہتا، اور میں اب کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ مجھ میں اب اتنی ہمت باقی نہیں تھی کہ میں مار پیٹ برداشت کروں، یہ ظلم سہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس ظلم کی حد سے باہر نکل سکتی۔ خاموشی سے اندر آ کر پھر بستر پر لیٹ گئی، تب تک وہ سو بھی چکا تھا اور مجھے اس کی ایسی بے فکری پر بہت رشک محسوس ہوتا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیتا تھا، گھر کا مرد تھا، نہ سربراہ تھا،
ہاتھ اٹھانا تو جیسے اس کے اوپر فرض ہو۔ وہ کتنی آسانی سے مجھے مار پیٹ لیتا تھا، اور پھر جب بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگتا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا تھا کہ اب وہ مار پیٹ کر دوبارہ سے مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اور پھر جب وہ اپنا حق حاصل کرتا تو مجھے اپنے آپ میں اور زیادہ برا محسوس ہوتا، اور میں اسے روک بھی نہیں پاتی۔ میرا وقت یوں ہی گزرتا تھا، اور میں اس سے مار کھا کر اب بہت زیادہ غم زدہ رہنے لگی تھی۔ آج بھی جب اس نے ایک معمولی سی بات کے اوپر میرے اوپر اتنا ظلم ڈھایا تو اب مجھے بہت غصہ آیا، بہت بے بسی محسوس ہوئی، اور اس وقت میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بے اختیار روتے ہوئے میرے ہونٹوں سے وہ لفظ ادا ہوئے جنہیں میں ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جب یہ بات کہی تو میرا شوہر حیرانی کے ساتھ مجھے دیکھتا رہ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کی رات میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، اسی لیے روتے روتے اسی وقت سو گئی۔ جب اچانک آدھی رات کے قریب مجھے ایک خواب دکھائی دیا تو بے اختیار میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ خواب میں مجھے میری ساس نظر آئی تھی، اور ان کا مہربان اور مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں بے اختیار انہیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھی تو انہوں نے بڑی شفیق لہجے میں مجھے مخاطب کیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی تہجد کا وقت ہونے والا ہے، اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو اور دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس ظلم سے نجات دے گا۔ میری ساس کی بات سن کر میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی اور کہا، اماں کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں بیٹا بالکل ممکن ہے۔ اور پھر ایک دم سے وہ وہاں سے چلی گئیں، اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اس خواب کا کوئی مقصد تو سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے جب وقت دیکھا تو واقعی تہجد کا وقت تھا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید اسی وقت سے میری آنکھ کھلی ہے، اللہ مجھے تہجد کی نماز پڑھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے اٹھ کر وضو کیا اور اللہ کے حضور تہجد کی نیت کر کے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے روتے ہوئے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تو میرے دل کا حال بخوبی جانتا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اب اس ظلم سے تنگ آ چکی ہوں۔ یہ روز روز کی مار پیٹ اور توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں اب بہت کمزور دل کی ہو چکی ہوں، میں اب یہ مار پیٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے مالک مجھے معاف کر دے، میری کوتاہیوں اور غلطیوں پر مجھے معاف کر دے۔ اگر یہ میری کوئی آزمائش ہے تو اس آزمائش کو ختم کر دے، اور اگر یہ میری کوئی سزا ہے تو اس سزا کا وقت کم کر دے۔ میں اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اس ظلم سے نجات دے دے، اے میرے رب مجھے اس ظلم سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ کہہ کر میں نے اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکایا، اور جیسے ہی اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا تو سامنے نظر پڑتے ہی میری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام نادیہ ہے اور میری عمر اس وقت 24 برس ہے۔ میں جب پیدا ہوئی تو اس کی کچھ عرصے بعد ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا، اسی لیے گھر بھر میں مجھے سبز قدم اور منحوس کا سمجھا جانے لگا۔ میری ماں نے بھی مجھ پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ میں 4 بیٹیوں کے بعد 5ویں بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے وہ نہ تو میری طرف توجہ کرتی اور نہ ہی میں ان کی محبت کی حقدار ٹھہری۔ انہیں تو صرف بیٹے کی تمنا تھی، اور اس بار انہیں پوری امید تھی کہ اللہ انہیں بیٹے سے ہی نوازے گا، لیکن اللہ نے پھر سے انہیں ایک بیٹی عطا کر دی، جس کی بدولت وہ مجھ سے ہی خفا ہو گئی۔ حالانکہ میرا اس میں کیا قصور تھا؟ میں کون سا اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی تھی؟ لیکن اماں یہ بات نہیں سمجھتی تھی، وہ بیٹی ہونے کی سزا مجھے ہی دیتی تھی۔ اور پھر شومی قسمت، کچھ عرصے بعد میری والد کا جب انتقال ہو گیا تو اماں کو مجھ سے نفرت کرنے کا ایک اور موقع مل گیا، اور میری 4 بہنیں پھر بھی اماں کی توجہ حاصل کر لیتی، جبکہ میں یوں کونے کھرودنے میں پڑی ہوئی روتی رہتی اور اماں کو میری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اسی طرح میں رلتے پلتے ہوئے جوان ہوئی۔ میری بڑی بہنوں نے ہی میرا خیال رکھا، انہیں جب یاد آتا تو وہی مجھے کچھ کھلانے کو دے دیتی، کبھی دودھ پلا دیتی اور کبھی مجھے نہلا کر میرے کپڑے تبدیل کر دیتی، ورنہ میں کتنے کتنے گھنٹے اسی طرح گندے پڑی رہتی اور کوئی میری طرف توجہ نہ کرتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، ماں نے مجھے اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا، میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہی خود اسکول جانے لگی، اور پھر میٹرک میں جب اچھے نمبروں میں پاس ہوئی اور اسکول میں میری بہت زیادہ تعریف ہوئی تو میری ماں کو پہلی بار خوشی ہوئی اور انہوں نے مجھے بڑی فخر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میں پہلی بار اپنی ماں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اسی لیے میں خود بھی بہت خوش تھی۔ میری بڑی 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی، جبکہ چوتھے نمبر والی رہتی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت نکلی تھی، اور جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی فرصت میں بنایا تھا۔ اتنا معصوم خوبصورت چہرہ بہت کم کسی کو ملتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی رشتہ میری بہنوں کے لیے آتا
تو وہ مجھے پسند کر جاتے۔ اسی وجہ سے اماں مجھے اب کسی کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی۔ اماں کو میری چوتھے نمبر والی بہن کی فکر تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پہلے اس کی شادی ہو جائے اور اس کے بعد ہی میرا رشتہ طے کریں گی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مجھے تو کوئی نہ کوئی رشتہ مل ہی جائے گا۔ لیکن جب بہن کہیں اسی طرح کنواری نہ بیٹھی رہ جائے، کیونکہ اس کا رنگ تھوڑا دبتا تھا اور قد بھی تھوڑا چھوٹا تھا، لیکن اماں کی تگ و دو رنگ رنگ لے آئی اور میرے بہن کو رشتہ ایک مناسب جگہ پر طے ہو گیا۔ اسی کی شادی میں جب بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی، تو تبھی وہاں پر مجھے ایک مہمان خاتون نے پسند کر لیا۔ وہ لڑکے والوں کی طرف سے تھی اور جب انہوں نے مجھے شادی کی تقریب میں دیکھا تو اماں سے فوراً ہی میرے رشتے کے لیے سوال دراز کر دیا۔ اماں جو ابھی ایک بیٹی کو رخصت کر ہی رہی تھی، میرے رشتے کی بات سن کر بوکھلا سی گئی تھی۔ تاہم انہوں نے رشتہ ٹالنے کی خاطر وقتی طور پر ان سے سوچنے کا وقت مانگ لیا، لیکن اماں کی یہ غلط فہمی تھی کہ اس طرح وہ ٹال جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ خاتون دوبارہ ہمارے گھر چلی آئیں اور اب کی بار وہ باقاعدہ رشتہ ڈالنے کے لیے آئی تھی۔ وہ مٹھائیاں اور پھل لے کر آئی اور انہوں نے باقاعدہ اپنا سوال دراز کیا اور کہنے لگی، میرا بیٹا جمیل بہت خوبصورت اور جوان ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے بچپن میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور میں نے ہی اکیلے تنہا اس کی پرورش اور تربیت کی ہے۔ وہ بہت اچھا ہے اور اس کا اپنا کاروبار ہے، بجلی کی چیزوں کی اس کی دکان ہے۔ اماں سمجھ چکی تھی کہ الیکٹرانکس کا کہا جا رہا ہے۔ یوں تو اس رشتے میں کوئی قواعد نہیں تھی، ہر لحاظ سے اچھا تھا، اکلوتا لڑکا تھا، گھر بار بھی اپنا تھا اور پھر کاروبار بھی اچھا تھا۔ اسی لیے اماں نے رسمی طور پر وقت مانگا اور پھر 2 دنوں کے بعد ہی اس رشتے کو ہاں کہہ دی گئی۔ ہاں کہتے ہی دوسری طرف سے شادی کے لیے اصرار ہونے لگا، کیونکہ جمیل کی والدہ جلد شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ وہ بیمار رہتی تھی، انہیں شوگر بھی تھا اور بی پی ہائی کا مسئلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ جلد جمیل کی شادی کر دی جائے اور وہ اس کی خوشیاں دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ اسی لیے اماں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور اس آدمی کے ساتھ مجھے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چند جوڑوں میں جمیل کے سنگ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی۔ میں خود اپنی قسمت پر بہت زیادہ نازا تھی، کیونکہ جمیل جیسا رشتہ میرے کسی بھی بہن کا طے نہیں ہوا تھا۔ سب بہنوں کے شوہر نہ تو اتنا پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی اچھا کاروبار کرتے تھے، جبکہ جمیل کا تو گھر بھی اپنا تھا اور کاروبار بھی اپنا تھا، جس میں ترقی کے بہت زیادہ چانسز تھے اور آمدنی بھی خوب تھی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھے اس بات کی پوری امید تھی کہ وہاں پر مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ شادی کی رات جمیل نے مجھ سے چند رسمی سی باتیں کی۔ وہ میرے حسن کو دیکھتے ہی اس میں کھو سا گیا اور کہنے لگا، اماں نے جس طرح تمہیں تعریفیں کی تھی، میں جانتا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، کیونکہ اماں کو کبھی بھی کوئی عام چیز پسند نہیں آتی۔ جمیل کی طرف سے یہ سن کر میں نے شرماتے ہوئے سر جھکا دیا۔ جمیل نے میرے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی پہنا دی اور رات ہماری محبتوں کی امین بن گئی اور میں شدت سے جمیل کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ اگلے دن ہمارا ولیمہ بھی بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ میری ساس کی طرف سے مجھے ایک سونے کا سیٹ دیا گیا۔ آج تک میرے کسی بھی بہن کو سسرال کی طرف سے سونا نہیں پہنایا گیا تھا۔ میں اگر اپنی ایسی قسمت پر رشک نہ کرتی تو اور کیا کرتی۔ میں بے حد خوش تھی، کیونکہ مجھے ہر وہ چیز حاصل ہوئی تھی جس کی کوئی بھی لڑکی تمنا کر سکتی ہے۔ میری بہنیں بھی میری ایسی قسمت پر رشک کر رہی تھیں اور کبھی وہ حسد بھی محسوس کرنے لگتی، لیکن اپنی خوشیوں میں مجھے ان کی حسد بھی کوئی پرواہ نہیں تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی خوب خدمت کر کے اس گھر میں اپنے پیر مضبوط کروں گی، تاکہ وہ کبھی مجھ سے منفرد نہ ہو سکیں اور کبھی مجھے خود سے الگ نہ کر سکیں۔ میری ساس تو مجھ پر پہلے سے ہی فدا تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ شادی کے 15 دنوں کے بعد میری ساس نے میٹھا پکوا کر تقسیم کر دیا اور یوں باقاعدہ میرے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ میں اماں کے گھر میں بھی کام کاج کرتی تھی، کیونکہ بہنوں کی شادیوں میں ہو چکی تھی اور گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا۔ یہاں پر بھی میں نے بخوبی ان ذمہ داریوں کو اٹھا لیا۔ گھر کا کام ہی کتنا ہوتا تھا، میرا شوہر اور میری ساس ہی گھر پر ہوتے تھے، جبکہ ہم 2 لوگوں کا کھانا بھی تھوڑا سا ہی بنتا تھا۔ میں روزانہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر کے تیار ہو کر بیٹھ جاتی اور ان کا انتظار کرتی۔ جب وہ گھر پر آتے تو مجھے اس طرح صاف ستھرا ہوا دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور جب میری تعریف کرتے تو مجھے یوں لگتا کہ میری محبت محنت مجھے وصول ہو گئی ہے۔ شادی کے شروع کے دن
پنکھ لگا کر اڑتے چلے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کب 6 مہینے گزر گئے، جب ایک دن اچانک میری ساس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی۔ انہیں بدلتے ہوئے موسم کی سختی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا تو ہسپتال داخل کروانا پڑ گیا۔ چونکہ گرمی آ رہی ہے اسی لیے انہیں گرمی کا اثر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں چند دن کے لیے ہسپتال رکھا، لیکن اس دوران جب ان کے مختلف ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کا جگر کا کینسر ہے، جس کی بدولت ان کے اوپر گرمی جلدی زیادہ اثر کر گئی اور اب ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی، کیونکہ کینسر جس سٹیج پر آج ظاہر ہوا تھا وہ سٹیج آخری تھی اور یہاں پر اب علاج ممکن نہیں تھا سوائے ان کے کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ کروایا جائے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر میرے شوہر تو بکھلا کر رہ گئے تھے۔ شدید پریشانی نے ان کی اوزان خطا کر دیے تھے۔ میں خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جگر کا ٹرانسپلانٹ کروانا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور ہم اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کم سے کم 70-80 لاکھ کا خرچہ ہوگا، اور یہ سن کر ہی میرے اور میرے شوہر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اتنی رقم ہم کہاں سے جوڑیں گے، کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر ہم خود کو بھی بیچ دیں تو کبھی اتنی رقم جمع نہیں کر پائیں۔ اسی وجہ سے دن رات پریشانی میں گزرنے لگے اور میری ساس کی طبیعت دن رات خراب رہنے لگی۔ وہ بہت زیادہ ہمت کرتی اپنے بستر سے اٹھنے کی اور اپنے کام کاج کرنے کی، لیکن پھر تکلیف کے باعث ان سے کچھ بھی نہ ہو پاتا اور وہ سارا دن بستر پر گزار دیتی۔ لیکن وہ بہت صابر اور شاکر عورت تھی، ہمیشہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور اپنی عبادات میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ اس صورت میں مجھے ماں کے ایمان اور یقین نے بہت زیادہ متاثر کیا اور ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور میں 5 وقت کی نماز پڑھ کر اماں کے لیے بہت دعا کرتی اور ان کی صحت اور تندرستی مانگتی، لیکن شاید اللہ کو کوئی اور آزمائش مقصود تھی۔ اسی وجہ سے نہ تو اماں کی صحت میں کوئی بہتری آ رہی تھی اور نہ ہی ان کے علاج کا کوئی صورتحال نکل رہی تھی۔ ان ساری پریشانیوں میں میرا اور میرے شوہر کا رشتہ بہت خراب ہونے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو مناسب وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ مجھ سے الجھنے لگے اور میں ان سے چڑھنے لگ گئی۔ میں اکثر اماں کی خدمت میں لگی رہتی اور ان کے پاس اکثر رات کو سو جاتی۔ میرے شوہر ماں کی بیماری کی وجہ سے تو پریشان تھے اور کچھ انہیں اس بات کا بھی بہت زیادہ افسوس تھا کہ وہ ماں کی بیماری کے لیے مناسب رقم کا انتظام نہیں کر پا رہے۔ اس کے علاوہ میری طرف سے بھی انہیں جب کوئی سپورٹ نہیں ملی تو وہ خود بھی بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اس ساری صورتحال میں گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا تھا اور شاید مزید خراب ہونا ہو جاتا جب ایک رات چپکے سے اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ میرے شوہر کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے روتے رہتے۔ کئی دنوں تک وہ اپنے کاروبار پر بھی نہیں جا سکے تھے۔ دکان لڑکوں نے سنبھالی ہوئی تھی اور وہ گھر پر پڑے رہتے۔ ان کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ ان کا غم ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ماں کی بیماری نے انہیں بہت زیادہ جذباتی کر دیا تھا اور اب ماں کی موت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو چکے تھے۔ وہ ہر وقت ماں کو یاد کر کے روتے رہتے اور اپنے ہی انہیں میری بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ میں جب انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتی تو وہ میری طرف کوئی بات نہ سنتے اور اپنے آنسو بہاتے رہتے۔ ایک دن اسی طرح میں نے جب دیکھا کہ انہیں 15 دن ہو چکے ہیں اور وہ کام پر نہیں جا رہے تو سوچا کہ انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ گھر پر رہ کر اپنے کاروبار کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، جمیل آپ کام پر جائیں، اس طرح آپ جب تک گھر پر رہیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا اور آپ اس غم سے کبھی باہر نہیں نکل پا سکیں گے۔ کام پر جائیں تو آپ کو مصروفیات ہوگی اور آہستہ آہستہ اس غم کو برداشت کرنے کی ہمت بھی ملے گی۔ میں نے جب جمیل سے کہا تو انہوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تو گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنی ماں کو بھول جاؤں، اور ماں جس نے بچپن سے لے کر اب تک میری ہر خواہش کو پورا کیا اور میرا ہر معاملے میں ساتھ دیا، میں اسے بھلا دوں اور اپنی نئی زندگی شروع کر دوں؟ تم ایسا کہہ بھی سکتی ہو؟ جمیل نے بڑے تلخ سے انداز میں جب مجھ سے یہ بات کہا تو میں ایک دم بھلا گئی۔ میں اس بات کی توقع نہیں کر پا رہی تھی کہ جمیل مجھے غلط سمجھیں گے، لیکن انہوں نے مجھے غلط سمجھا۔ تاہم میں نے انہیں کہا، جمیل میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ آپ کام پر جائیں تو یقیناً آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ میری بات سن کر جمیل ایک دم متے سے اکھڑ گئے، ایک دم مجھے زور سے دھکا دے کر پیچھے دکھلا کر کہنے لگے، ہٹو یہاں سے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں کے مرتے ہی تم یوں انہیں بھلا دو گے، حالانکہ وہ تمہیں کتنی شوق سے رخصت کر کے لائی تھی، لیکن تم تو بہت احسان فراموش نکلی۔ انہوں نے تو تم سے جہیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی اور تم لوگوں کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن تم نے تو ان کے مرنے کا بھی ذرا خیال نہیں کیا۔ جمیل کی یہ بات سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا،
میں آپ سے سیدھی سیدھی بات کر رہی ہوں اور آپ بات کو گھما جا رہے ہیں۔ آپ مسلسل مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھے، میں نے جمیل سے کہا۔ وہ بہت غصے میں چلایا اور کہنے لگا، تم مجھے غلط کہہ رہی ہو، تم مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں جو اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرانی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جمیل نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ شادی کے ان 6-7 ماہ میں انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی اور آج اچانک ہاتھ اٹھا لیا۔ میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ میرے خوشیوں کا تاج محل ٹوٹ چکا تھا اور اب اس کی گرچیاں میری آنکھوں میں چھپ رہی تھی۔ میں ایک دم جھٹکے سے اندر کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ جمیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ مجھ سے معافی مانگ لے گا، لیکن نہ تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور نہ ہی انہوں نے معافی مانگی اور نہ ہی مجھے منانے کے لیے آئے۔ لیکن پہلی بار میں نے جب ان سے سمجھوتا کر لیا اور ان کی اس غلطی کو اس غم کا سمجھا، اس کے بعد تو ان کا ہاتھ کھلتا ہی چلا گیا۔ اب وہ بات بات پر مجھے مارنے پیٹنے لگتے اور برا بھلا کہنے لگتے۔ میں شروع میں تو مار پیٹ برداشت کر لیتی کہ شاید جمیل اپنی ماں کی وجہ سے جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ اب مستقل میری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ جمیل کی مار پیٹ، ان کی گالی گلوچ اب مجھے روز برداشت کرنا پڑے گی۔ اگر مجھے پہلے اس بات کا اندازہ ہوتا تو میں پہلی بار ہی جمیل کا ہاتھ روک دیتی اور انہیں ایک ہاتھ سے آگے نہ بڑھنے دیتی۔ جمیل اب اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے اور یہ بات جب معمول بنتی جا رہی تھی تو میرا دل بہت زیادہ رونے لگتا اور میں پریشان ہو جاتی۔ جمیل کو منع کرتی تو وہ باز ہی نہیں آتے تھے۔ پہلے پہل تو وہ مار پیٹ پر مجھ سے معافی بھی مانگ لیتے، جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا اور وہ کہتے کہ میں جذباتی ہوں کر تمہیں مارنے کے مجھ پر پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر دوبارہ جب وہی حرکت کرتے تو میں غم سے انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ میری آنکھوں میں بے یقینی ہوتی۔ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ جمیل میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ وقت یوں ہی گزرتا تھا اور جمیل کی مار پیٹ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اب بھی جب انہوں نے مجھے ایک معمولی سی بات پر اتنا مارا تو میں نے آگے سے کہا، مجھ سے اب آپ کا ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اٹھا لے اور مجھے ظلم سے نجات دے دے۔ تبھی میری ساس کا مجھے خواب میں دکھائی دینا مجھے کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اسی لیے میں نے اٹھتے ہی ان کے کہنے کے مطابق تہجد کی نماز ادا کی اور جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ سامنے ہی میرا عزیز جان شوہر جمیل تڑپ رہا ہے اور اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل مچھلی کی طرح تڑپتا جا رہا تھا، اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور سارا جسم پسینے سے بھر چکا تھا۔ میں بے اختیار گھبرا گئی، ایک دم تیزی سے اٹھی جمیل کے پاس پہنچی۔ جمیل، کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ جمیل، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے جمیل کو ہلاتے ہوئے جب پریشانی سے دریافت کیا تو اس نے ہلکی سی آنکھ کھول کر میری طرف دیکھا اور ان آنکھوں میں مجھے زندگی معدوم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ جمیل نے آنکھیں بند کر لی اور میں جیسے اس لمحے مرسی گئی۔ نہ جانے پھر اللہ نے مجھے کیسے ہمت دی اور میری عقل کام کر گئی۔ میں نے فوراً ہسپتال فون کر کے ایمبولینس منگوائی اور جمیل کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگی۔ اس وقت میرے لبوں پر صرف جمیل کی سلامتی کی دعا تھی۔ تہجد کے بعد بھی میں نے اللہ سے اپنے لیے ہی موت مانگی تھی۔ میں نے اللہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ظلم سے نجات دے دے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ جمیل کو کچھ ہو۔ اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی ہی مر جاتی، کیونکہ ان کی محبت میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ جمیل کی حالت بہت خراب تھی اور انہیں اس طرح دیکھ کر میرے اپنے جسم سے قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی۔ جمیل کو اندر ICU میں لے جایا گیا تھا اور ڈاکٹروں کو خدشہ تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ سن کر ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ جمیل کی عمر اتنی نہیں تھی، وہ وقت اپنی ابھی 30 برس کے ہوئے تھے۔ اس عمر میں انہیں ہارٹ اٹیک آ جانا ایک بہت بڑی بات تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آج میں جمیل کو کھو دوں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ میرے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے اور دل پر عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ ایسے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے پاس کیسے بلاؤں، کیسے اپنا سمجھوں، کسے اپنا درد سناؤں، اور پھر مجھے صرف اللہ کا خیال آیا۔ جب ہسپتال کی مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی اور میں ایک دم یہ آواز سن کر جیسے چونک اٹھی۔ بھلا اللہ سے بہتر اور کون میرے دل کے حال کو جان سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر میری تکلیف کو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اللہ کو اپنی تکلیف سے آگاہ کروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ مجھے جمیل کی بہت ضرورت ہے
اور اسے مجھ سے جدا نہ کرے۔ یہی سوچ کر میں نے فوراً وضو کرنے کا ارادہ کیا اور وضو کرنے کے بعد سیدھی نماز والے ایریا میں چلی آئی۔ وہاں پر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ کے حضور رو رو کر جمیل کی زندگی کی دعا مانگی اور اللہ سے کہا، یا اللہ، میں جمیل کے ظلم سے نجات ضرور چاہتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جمیل کو راہ ہدایت پر لے آئیں، اسے نیک بنا دیں اور اسے میرے حق میں بہتر کر دیں، اسے میرے حق میں اچھا کر دیں جیسے وہ میرے ساتھ پہلے رہا کرتا تھا۔ میں اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے بعد زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں نے اللہ کے آگے بہت گڑ گڑا کر جب دعا مانگی تو میرے دل کو ایک دم سکون میسر ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے اللہ میرے اس دعا کو قبول کر لے گا۔ کبھی دوبارہ مجھے جمیل کا دکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ میں نماز والے ایریا سے باہر چلی گئی اور آئی سی یو کے باہر رکھے ہوئے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت یہ ٹھنڈا کوریڈور میرے وجود میں ایک ٹھنڈک میں احساس دوڑا رہا تھا۔ یہ خاموشی اور سناٹا مجھے اپنے وجود میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک نرس باہر نکلی اور تیزی سے ڈاکٹر کے روم کی طرف بھاگی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے ابھی میں جمیل کو کھو دینے والی ہوں، کیونکہ اس نرس کے چہرے پر جتنی حواس باختگی تھی اور اس کے چہرے پر جو اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگا کہ میری اپنی جان نکل رہی ہے۔ ڈاکٹر بھی تیزی سے اے سی والے کمرے میں گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلے تو تب ہی ایک دم تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھی اور کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا جمیل ٹھیک ہے اور اس کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میری پریشانی اور خوف کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے مجھے تسلی دینے والے انداز میں کہا، وہ پہلے سے بہت بہتر ہے اور اب وہ ریکور کر رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر مجھے کچھ تسلی تو ہوئی، لیکن پھر بھی دل بے قرار تھا اور آنکھیں جمیل کو کھو دینے کے ڈر سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد نرس باہر آئی اور اس کے کہنے لگی کہ مریض آپ کو بلا رہا ہے۔ میں ایک دم تیزی سے اٹھی اور آئی سی یو میں چلی گئی۔ جمیل اس وقت مختلف نالیوں میں جگڑے ہوئے تھے اور ان کو ایک ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی جہاں سے قطرہ قطرہ زندگی ان کے نسوں میں شامل کی جا رہی تھی۔ ان کو اس طرح دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ جمیل کا چہرہ اس وقت بہت مرجھایا ہوا تھا اور رنگ ہلکا ہلکا زرد لگ رہا تھا۔ وہ چند گھنٹوں میں بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور روتے ہوئے کہا، جمیل، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اب کیسے اس حال تک پہنچ گئے؟ میں نے روتے ہوئے آہستہ سے جمیل کا ہاتھ تھام لیا تو وہ ہلکی آواز میں بولے، نادیہ، یہ سب کچھ تمہارے صبر کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تمہارے اوپر جو بھی ظلم کیا، جتنا بھی ظلم رہا ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تم پر جبر کی کوئی حد نہیں رکھی اور اللہ نے مجھے اس کی یہ سزا دی ہے کہ آج میں اس حال میں ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں پڑا ہوا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ جمیل نے یہ کہتے ہوئے ایک دم اپنے ہاتھ جوڑنا شروع چاہے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جمیل کی آنکھ سے بھی آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اور میں خود بھی روتے رہی۔ یہ لمحہ بہت جذباتی کر دینے والا تھا اور اس وقت سچ کہوں تو میرا دل پانی بن کر بہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً انہیں کہا، جمیل، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے کبھی بھی آپ کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ میں تو بس اللہ سے یہی کہتی تھی کہ آپ کو راہ ہدایت پر لے آئے۔ آپ جس طرح پہلے میرے ساتھ تھے اسی طرح میرے ساتھ رہیں۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی گزاریں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے روحانسے کے لہجے میں جمیل سے کہا تو وہ کہنے لگے، کیسے معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا۔ میں نے بھی تو حد کر دی تھی۔ اللہ نے میری رسی دراز کی ہوئی تھی اور پھر جب اللہ نے اس ڈور کو کھینچا تو دیکھو مجھے کیسا جھٹکا دیا ہے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اب کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کے مرنے کے بعد نہ جانے میں کس طرح تمہارے اوپر جبر کرنے لگا، تم پر ظلم کرنے لگا، اور اس دوران میں کچھ بھی نہ دیکھنا نہ سننا، اپنی آنکھیں اور کان بند کر دیتا، مجھے تمہاری تکلیف دکھائی نہ دیتی، تمہاری منت سماجت میں سن نہیں پاتا، اور دیکھو اللہ نے کیسے مجھے سزا دی۔ مجھے معاف کر دو نا نادیہ، میں تمہارا مجرم ہوں۔ جمیل نے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے میرے آگے ہاتھ جوڑنا چاہے۔ اس وقت وہ مکافات عمل شکار تھے اور میں جانتی تھی کہ اپنی تکلیف کے آگے انہیں میرے ساری تکلیف اور ظلم دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے جمیل کو معاف کر دیا۔ اب وہ مطمئن سے ہو گئے۔ میں نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسا کہا ان کا ویسے ہی خیال رکھا۔ جمیل کو بھی ڈاکٹر نے آرام کا کہا تھا۔ انہوں نے کچھ دن آرام کیا اور پھر دوبارہ اپنی دکان پر جانا شروع کر دیا۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہو رہے تھے اور ان کی صحت بھی بہتر ہو رہی تھی، لیکن ہسپتال کے وہ چند دن جمیل کی زندگی بدل کر رکھ گئے اور ان کے ساتھ ساتھ میری بھی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جمیل کا رویہ اب پہلے سے بہت زیادہ نرم اور اچھا ہو گیا تھا۔
وہ ہر وقت میرا خیال رکھتے، میری فکر میں مبتلا رہتے اور اب تو بولے سے بھی وہ کبھی مجھے تلخ لہجے میں مخاطب تک نہ کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرتے اور دوستانہ مزاج سے رکھتے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے اس وقت میری تہجد میں مانگی گئی دعا کو قبول کر لیا، گویا کہ پریشانی آئی اور جس نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا، لیکن پھر بھی اس پریشانی کے ساتھ جو آسانی بھی وہ مجھے بعد میں پتہ چلی جب جمیل کا رویہ میرے ساتھ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میں اپنی ساس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس دن صحیح راستہ دکھایا۔ اگر خواب میں وہ مجھے تہجد کی نماز ادا کرنے کا نہ کہتی تو شاید میں کبھی بھی جمیل کا رویہ تبدیل نہ کرتی۔ اس بات کو گزرتے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو چکے تھے اور میں اب زندگی میں بہت خوش و مطمئن ہوں، اور میری زندگی اس لحاظ سے آئیڈیل گزر رہی تھی کہ میں نے جیسا چاہا تھا ویسا پا لیا تھا۔ جمیل کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، گھر میں ایک سکون کی لہر صاف محسوس کی جاتی تھی، اور سب سے زیادہ بڑھ کر میں نے اب تہجد کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں نے تہجد کی نماز کے فضائل کو دیکھ لیا تھا۔ تو اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اپنے انداز میں اللہ جب ان دعاؤں کو قبول کر کے ہمیں اس کا بہتر نام البدل عطا کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی اور اطمینان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم دونوں کی زندگی کے رخ کو مزید بدل کر رکھ دیا۔ اس دن میں بھی معمول کی طرح میں اپنے کام نپٹا رہی تھی جب اچانک چکرا کر گر پڑی۔ طبیعت پہلے ہی بہت نڈال سی محسوس ہو رہی تھی، یہی سوچا کہ گرمی کی آمد ہے، اس وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں تو دل گھبرا رہا ہے، لیکن جب مسلسل اس طرح کی کیفیت رہی تو جمیل کے کہنے پر میں ان کے ساتھ ڈاکٹر پر چلی آئی، جہاں مختلف ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری دی تو میں اور جمیل ایک دوسرے کو حیرانی کے ساتھ دیکھتے رہ گئے۔ ہم دونوں کو اس خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دور دور تک ہمارے ذہنوں میں بچے کا خیال تک نہیں تھا، اور اب جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دی تو ہمیں اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تاہم میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ جمیل بھی بے حد انتہا خوش تھے، تاہم اس ایسے موقع پر انہیں اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی جو ہمارے بچے کو دیکھنے کی خواہش میں قبر میں جا سوئی ہوئی تھی۔ لیکن شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زیادہ دیر تک محروم نہیں رکھا اور اولاد کی نعمت سے نواز دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا کرم نوازی ہوگی۔ جمیل اور میں بے حد خوش تھے، اور میں جانتی تھی کہ بچے کے آ جانے کے بعد میرا اور جمیل کا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ میں اللہ کے اس بے شمار نعمتوں پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے میری آزمائش کو وقتی رکھا اور جلد ہی اسے ختم کر دیا۔ جمیل کو بخوبی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جانا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں آگے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور اب کبھی نہ تو جمیل کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے اور نہ ہی مجھ پر ظلم کرنے کا سوچے گا، کیونکہ اسے ایک جھٹکے نے اسے سنبھلنے کا آخری موقع دیا تھا، اور اب یقیناً وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ ختم شد۔